السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل اور ان کا روحانی علاج کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رضوان وحید حاضر ہے۔ کیسے ہیں جناب محترم؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے، آپ کی خیر کرے۔ جی آج کا جو عمل ہے جی وہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں جی۔ سورہ فاتحہ کا ایک خاص عمل ہے، سورہ فاتحہ سے بیماری کا علاج۔ تو کسی بھی پرانی بیماری ہو، کوئی پرانا سے پرانا جسم کا مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس کا علاج سورہ فاتحہ سے ممکن ہے۔ سورہ فاتحہ کے خاص عمل ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس عمل سے آپ سورہ فاتحہ کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی شفا پائیں گے۔ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے اینڈ تک آپ نہیں دیکھتے اور پھر لوگ بعد میں فون کر کے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، کیسے ہے۔ تو ویڈیو پوری دیکھیے، میں آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا کہ عمل کا طریقہ کار کیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایک تو پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ تو نماز ہم نے پڑھنی ہے، نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز، یہ عمل بھی نماز کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اور جب الرحمن الرحیم پہ پہنچنا ہے تو آپ نے یہ 3 دفعہ کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح سورہ فاتحہ پوری کرنی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ ہر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور جب الرحمن الرحیم پہ آنا ہے تو یہ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اسی طرح ظہر کے بعد بھی آپ نے پڑھنی ہے، ظہر میں بھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ لیکن جب الرحمن الرحیم کہنا ہے تو یہ آپ نے 4 مرتبہ کہنا ہے۔ عصر میں الرحمن الرحیم 5 مرتبہ کہنا ہے۔ مغرب میں الرحمن الرحیم 6 مرتبہ کہنا ہے۔ اور عشاء میں الرحمن الرحیم آپ نے 7 مرتبہ کہنا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر مرتبہ 7 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، لیکن الرحمن الرحیم کی تعداد ہر نماز میں ایک ایک پڑھاتی جانی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اچھا، اب اس کو پڑھ کے کرنا کیا آپ نے ایک بوتل پانی کی اپنے پاس رکھ لینی ہے، یا ایک گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ اس نے جس بھی بیماری کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، آپ پڑھیں یا کوئی پڑھے، تو یہ پڑھنے کے بعد بیمار پر، اپنے آپ پر، اگر آپ خود بیمار ہیں تو اپنے آپ پر، اگر کوئی اور بیمار ہے تو اس پر، یہ آپ نے دم کر دینا پڑھ کے، اور دم کرنا ہے، اور جو آپ نے پانی اپنے پاس رکھا ہے اس پہ بھی دم کر دینا، لیکن وہ پانی کو استعمال نہیں کرنا، بس دم کر کے رکھ لینا۔ مریض کو فجر کے بعد دم کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، پھر آپ اس کو دم کر دیں اور پانی کو بھی دم کر دیں۔ اسی طرح آپ نے عصر کے بعد بھی کرنا ہے، مریض کو بھی دم کر دیں اور پانی کو بھی دم کر دیں۔ عشاء کے بعد تک آپ نے 5 دفعہ مریض کو دم کر دیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب عشاء کی نماز کے بعد پانی بھی 5 دفعہ دم ہو گیا تو اب وہ پانی جو ہے وہ اپنے مریض کو پلا دینا۔ یہ آپ نے عمل آپ سمجھ گئے ہوں گے سارے کہ 5 نمازوں میں 5 دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ ہر دفعہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور جب الرحمن الرحیم پہ آنا ہے آپ نے تو الرحمن الرحیم فجر میں 3 دفعہ، ظہر میں 4 دفعہ، عصر میں 5 دفعہ، مغرب میں 6 دفعہ اور عشاء میں 7 دفعہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اب اس عمل کی جو تعداد ہے، اس عمر کی جو وہ مدت ہے وہ کتنی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو بہت غور سے سمجھیں۔ آپ کی بیماری اگر 1 ماہ پرانی ہے تو آپ نے اس عمل کو 3 دن کرنا ہے۔ اگر 2 ماہ پرانی ہے پھر بھی 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 ماہ پرانی ہے پھر بھی 3 دن کرنا ہے۔ اور اگر آپ کی بیماری 3 ماہ سے پرانی ہے تو 4 ماہ پرانی ہے تو پھر آپ نے اس میں 4 دن کرنا ہے۔ اگر 5 ماہ پرانی 5 دن کرنا ہے۔ اگر 12 ماہ پرانی ہے تو 12 دن کرنا ہے۔ اگر 2 سال پرانی ہے تو 24 دن کرنا ہے۔ اگر 3 سال پرانی ہے تو 36 دن کرنا ہے۔ تو جتنی بیماری پرانی ہے، جتنے ماہ پرانی ہے، اتنی دن اس کو آپ نے عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس مرض سے شفا پا جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس میں جو آپ نے، اگر نئی بیماری ہے 1 مہینے سے ہے تو 3 دن کرنا ہے لازمی۔ اور اگر کوئی نماز اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نماز کوئی قضا ہو جاتی ہے، کسی ایک نماز میں نہیں کر سکے، تو آپ نے وہ دوسری نماز پڑھنے سے پہلے قضا نماز پڑھ لیں اور اس میں یہ عمل کر لیں، پھر دوسری نماز پڑھ لیں، اس طرح کر کے کر لیں۔ تو اس کو آپ نماز کو اگر
خدا نخواستہ قضا ہو جاتی ہے، جنہوں نے 3 دن کرنا ان کو تو کوشش کریں کہ اس طرح پڑھے کہ قضا نہ ہو، لیکن جنہوں نے لمبا عمل کرنا ہے، 20 دن کا کرنا ہے، 21 دن کا کرنا ہے، یا 10 دن کا کرنا ہے، یا 12 دن کا کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں جو ہے وہ نماز کا اگر قضا ہو جائے تو کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے وہ اپنی نماز کو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں اور یہ عمل کر لیں۔ اچھا، پانی جو ہے مریض کو پانی بھی پلانا ہے اور دم بھی کرنا ہے، تو امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی بیماری ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، کوئی پیٹ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری کسی قسم کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ شفا یاب ہوں گے۔ سورہ فاتحہ کا عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، آپ میرے لیے دعا گو رہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے لیے دعا گو رہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی نئی نئی ویڈیو بناتے رہیں۔ اور کوئی آپ کو نئی ویڈیو کے لیے، آپ کو کسی چیز کے لیے بنوانی ہے، یا آپ کو کچھ پوچھنا ہے کسی وظیفے کے بارے میں، تو آپ کمنٹس میں جو ہے وہ مجھے بتا دیں کہ یہ والی ویڈیو بنانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو وہ ویڈیو بنا کے سینڈ کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔